پی ٹی ایم پہ آ جائیں, حکومت مشکل میں. دیکھیے جی, حکومت 10-15 ہزار کے جلسوں سے مشکل میں تو نہیں آتی, نہ ہی فرینکلی کوئی اس طرح کی بڑی کوئی پاپولر موومنٹ ہے جس سے آپ کہیں کہ حکومت کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود دو بڑے پرابلمز ضرور ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان سے کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے. پشاور میں آپ نے دیکھا جلسہ ہوا, اس کے بعد کرونا کی وہاں شرح بڑھ گئی. اس طرح سے سر اگر 300 بہاولپور میں لوگوں کا, کل اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گائیڈ لائنز ہیں, بٹ اگر گورنمنٹ کے وزیر 300 لوگوں کی گیدرنگ ہی صحیح, سوشل ڈسٹینسنگ کوئی ہے نہیں, فردوس عاشق اوان صاحبہ, جب یہ ہوگا تو آپ کیسے کہیں گے کہ کرونا پھیل رہا ہے؟ کیونکہ کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں پھیلتا, وہ جماعت اسلامی کے جلسے میں پھیلتا ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں جماعت اسلامی جلسہ کر رہی ہے. وہ تو اسی طرح پھیلے گا. سکھر میں بھی اگر آپ تصویریں کھنچوانے کے لیے ماسک اتروائیں گے, گورنمنٹ کو ایک سگنلنگ کرنی ہوتی ہے, ایک پوزیشننگ لینی ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو گائیڈ لائنز کے مطابق, یو گیونگ اپوزیشن دس آرگیومنٹ کہ یار آپ اگر سکھر میں کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو ملتان میں کر سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ تو خیر کورٹ آرڈر کے اوپر ہوا تھا, گورنمنٹ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کا تعلق دیکھیں اجتماع سے ہے. اجتماع چاہے پی ٹی آئی کرے گی, چاہے پی ڈی ایم کرے گی, چاہے مذہبی اجتماع ہوگا, سماجی ہوگا, سیاسی ہوگا, کرونا جو ہے وہ تو پھیلے گا. اب اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ جلسے نہیں کرنے دیں تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں بڑی غیر جمہوری حرکت ہو گئی ہے, جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. اور اگر آپ کرنے دیں تو اس کے نتیجے میں ایک آپ کا سیدھا سیدھا خطرہ ہے کہ آپ کا نے بڑی زبردست طریقے سے پاکستان نے اور پرائم منسٹر صاحب کی اسٹریٹجیز بڑی زبردست رہی کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہ کرنے کی, پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا. پہلے مرحلے میں ہم بڑی کامیابی سے باہر نکلے, تو یہ نہ ہو کہ ہماری جو سارا جو کیتا کرایا وہ خوب میں نہ پڑ جائے جو ہم کہتے ہیں. سو ایک طرف وہ مسئلہ ہے. دوسری طرف مسئلہ ہے دیکھیں آن دا بڑی ہورائزن میں بھی میں سمجھتا ہوں جو آئین کا ایک ہمارا تقاضا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ آئیں گے, 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے, 5 سال گورننس ہوگی اور آخر میں پھر جو ہے آپ الیکشن کریں اور اس میں سیاست ہونی چاہیے. لیکن اگر ہر وقت ہم جو ہے وہ طریقوں سے ہی نپٹنے میں لگے رہیں اور ہر وقت جلسے جلوسوں میں رکھے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ گورننس کے اوپر بھی ایشو آتا ہے, پھر اکانومی کے اوپر ایک انسٹیبلٹی بھی جو ہے وہ آتی ہے. سو یہ دو فواد صاحب معاملات ہیں. اگر اس طرح کی چیزوں سے اکانومی اور انسٹیبلٹی آتی ہے, وہ ہارڈ ٹاک کا جو اینکر ہے وہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا تھا, تو عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا, پینما کے بعد لاک ڈاؤن کی کالیں بھی ہوئیں, ہر چیز سٹینڈ سٹل پر لائی گئی. یہ سر یا تو کہیں کہ یہ ہم نے بھی غلط کیا. اگر پیناما کے بعد پاکستان میں تحریک نہیں کھڑی ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی پارٹیز جو ہیں وہ امورل ہیں. ٹھیک, کیونکہ جس قسم کی چوری, جس قسم کا ڈاکہ پیناما پیپرز میں سامنے آیا, اور اب جو اس طرح سے آج آپ نے اسحاق ڈار کا دیکھا ہے, اگر اس کے اوپر تحریک نہیں چلتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک جمہوری ملک نہیں ہیں, ہم ٹھیک. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دھرنا غلط تھا, پینما کے بعد والا ٹھیک تھا کام. وہ بھی دھرنا بھی کیوں تھا؟ دھرنا یہ تھا کہ 4 حلقے کہا گیا تھا کھولیں. جب پی ایم ایل این نے کہا کہ الیکشن میں آئے تو پہلے دن وہ کمیٹی بنی تھی جس کے لیے 4 ٹھیک ہے سال لگے فواد تھے. صاحب, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں موریلٹی مطلب اچھی بات ہے, اخلاقی جواز ہونا, قومیں اخلاقی طور پر زندہ ہونی چاہیے, تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ ہم اگر کریں تو انسٹیبلٹی نہیں آتی سیاسی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو بزنس کے لیے بہت بری ہے, اور اگر وہ کریں نا پی ڈی ایم والے تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے جو ملک کے لیے بہت بری ہے. پھر یہ تو آرگومنٹ بھی دو, یا کوئی ایک سائڈ آف آرگومنٹ پکڑیں گے نا, آپ دونوں سائڈ آف آرگومنٹ تو نہیں پکڑ سکتے. ایک سائیڈ کا ہو نہیں نہ سکتا, کیونکہ ہم کوئی دماغی طور کے اوپر معذور لوگ تو نہیں ہے نا کہ جج نہ کر سکے کہ کون سی تحریک جو تھی وہ مورل تھی اور کون سی تحریک جو ہے وہ امورل ہے, یا اس کا کوئی مورل آرگومنٹ نہیں ہے. مثلا یہ کیا مورل آرگومنٹ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ 3 سال باہر بیٹھے ہیں اور مطالبہ یہ ہو کہ ان کے خلاف کیس واپس لے لیں, نواز شریف اور ان کے بچے پاکستان سے اربوں روپیہ اٹھا کے باہر لے جائیں, اور آرگومنٹ یہ ہو کہ جی یہ 8 کیس آپ ختم کریں. آرگومنٹ اصل میں تو صرف بات اس وقت وہ تو یہ ایک اور آرگومنٹ ہے نا, آئی ایگری ود یو کہ سب کو آ کے رول آف لا قانون کا سامنا کرنا چاہیے. وین یو ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, وہ جو ہارڈ ٹاک والا سوال وہ پوچھ رہے تھے, وہ سوال تو ہر ایک سے بنتا ہے کہ اگر ڈار صاحب اور پی ڈی ایم غلط کر رہی ہے تو پھر غلط تو پچھلے 5 سال میں بھی ہوا. میں اس کے اوپر واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ذرا میں طلال صاحب سے پوچھوں. طلال صاحب, وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آرگومنٹ, آئی ایگری ود دیٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آرگومنٹ, لیکن
ہماری پاکستان کی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ حکومت کیسے گرائیں گے؟ مجھے وہ فارمولا بتائیں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ جنوری تک حکومت گر جائے گی. دیکھیں کاشف صاحب، سب سے دیکھیں، ایک تو پبلک پریشر اگر فیل حکومت کو نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو یہ جو آپ نے ملتان میں دیکھا یا اس سے پہلے دیکھا اور ابھی آپ لاہور کے جلسے میں دیکھیں گے کہ جس طرح کا ان کا رسپانس اور وہ چیزیں ہیں، اور انہیں لگتا نہیں ہے کہ ان کی حکومت ہل رہی ہے، تو یہ پھر اس طرح کا رسپانس نہ ہوتا اور اس طرح یہ ان میں کھلبلی نہ مچی ہوتی. دیکھیے آپشنز کئی موجود ہیں. میں نے آپ کو کہا طلال صاحب، ایک تو معافی کوئی چاہتا ہوں، ایک سوال illegal پوچھ لوں آپ سے، option اگر نہیں. مائنڈ نہ کریں تو. جی حکم کریں. آپ 11 پارٹی ہیں. میں آپ کو دھرنے کے دوران عمران خان کے جلسے قاسم باغ میں، مینار پاکستان پر، کراچی، گجرانوالہ، پرابلی اگر آپ سے بڑے نہ ہوئے تو آپ جتنے سائز کے تو جلسے اس نے بھی کیے تھے، حکومت نہیں گری تھی. یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اگر بڑا جلسہ کریں گے حکومت گر جائے گی، جبکہ وہ ود سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ، جیسے آپ کہتے رہے ہیں کہ 2014 کا دھرنا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے حکومت گرانے کے لیے آیا تھا، وہ تمام تر بڑے جلسے کر کے اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے، پھر بھی حکومت نہیں گرا سکی. آپ نے حکومت کیسے ہلا دی ہے؟ دیکھیں بہت فرق ہے نا جی. پنجاب میں ہماری 2/3 اکثریت تھی، وفاق میں ہم کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ تھے. پاکستان کی بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت اس وقت بھی 11-12 پارٹیاں جو کہ وہ ہمارے ساتھ تھیں. اس وقت دیکھیے نا معاملہ یہ ایک حکومت ایک ووٹ سے کھڑی ہے، ایک 4 سے کھڑی ہے. سو کوئی ایسی تبدیلی جو ہاؤس کے اندر سے نکل کر الیکشن کی طرف چلی جائے، یا پبلک پریشر کی وجہ سے عمران خان اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میں حکومت توڑ دوں گا، میں الیکشن کروا دوں گا. ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں فیل ہوئی تھی؟ کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا پریشر آپ ڈال چکے ہیں کہ حکومت گر جائے گی. فواد صاحب 30 سیکنڈ میں بتائیں کیا یہ، کیونکہ میں آنیسٹلی جلسوں کا پریشر تو عمران خان صاحب کا بھی تھا، نہیں حکومت گری، آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کوئی ہے؟ کیونکہ آنیسٹلی ایوری بڈی پرابلی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پریشر نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اس سے مشکل میں ہوگی. نہیں جی، کوئی پریشر وغیرہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کی کوئی اتنی زیادہ اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہے، نہ ہی کوئی اتنا حکومت کا کوئی پرابلم جو ہے اس کو کوئی اتنا دیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اپوزیشن میں آپ کو صحیح ناٹ ایز اے کہ باعث، میں انڈیپینڈنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی تحریک کا مورل اینگل نہ ہو، اس کی موریلٹی نہ ہو، وہ تحریکیں نہیں چل سکتی. اور اسی لیے یہ تحریک بری طرح ناکام ہو رہی ہے. مدرسے کے میں بریک سے واپس آ کے دیکھتا ہوں کہ کیا ان کا مورل اینگل کیا ہے، اخلاقی اینگل کیا ہے اس کا پی ڈی ایم کی تحریک کا. طلال چودھری صاحب سے پوچھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.